ٹیم آف 10 ٹائگر کے ناظرین السلام علیکم دوستو، مسٹر بین سے کون واقف نہیں؟ اگر انہیں روون ایٹکنسن کے کیریئر کا بہترین کردار کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر بین کا کردار روون کا اپنا تخلیق کردہ ہے، جس کا خیال اس کے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے سے کہیں پہلے ایک فرانسیسی کردار مونسیئر ہیالٹ سے متاثر ہو کر اس کے دماغ میں گھر کر گیا۔ مسٹر بین نے روون کو بہت کم عرصے میں مقبولیت کی بلندی پر لا کھڑا کیا۔ 1992 میں مسٹر بین کی سیریز میں ویورز کی تعداد 19 ملین رہی۔ واضح رہے کہ یہ انٹرنیٹ، یوٹیوب اور واٹس ایپ کی مقبولیت سے بہت پہلے کے اعداد و شمار ہیں۔ 3 دہائیوں کے سفر کے بعد روون زندگی کے کس موڑ پر کھڑا ہے، یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ناظرین محترم، روون ایٹکنسن اپنے دور کا بہت مشہور کامیڈین رہا ہے، لیکن بچپن میں یہ بہت شرمیلا ہوا کرتا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ برطانیہ کے بہت بڑے سیاستدان ٹونی بلیئر کا ہم جماعت تھا۔ الیکٹرک انجینئرنگ میں گریجویٹ کرنے کے بعد کوئنز کالج آف آکسفورڈ یونیورسٹی میں ماسٹرز کرنے لگا۔ روون کو شروع سے ہی بجلی کے آلات سے دلچسپی تھی۔ 10 سال کی عمر میں یہ گھر کی چھوٹی موٹی اشیاء کو خود مرمت کر لیا کرتا تھا۔ اس دور میں اس کی زبان میں لکنت ہوا کرتی تھی۔ زبان میں لکنت اور چہرے کے عجیب خدودال کے باعث اسے کالج میں ریڈو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ روون اداکاری کے شعبے میں حادثاتی طور پر داخل ہوا۔ یونیورسٹی میں اس کی ملاقات ریچرڈ کرٹس سے ہوئی، جس نے اسے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اسے کامیڈی کا مشورہ دیا۔ انہی دونوں کی کاوش کی بنا پر مشہور کردار مسٹر بین نے جنم لیا۔ شوبز کے ابتدائی دور میں روون ایک ٹی وی شو کا حصہ بھی رہا، جس میں یہ مختلف سیاستدانوں اور اداکاروں کی نقل کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تمام کرداروں میں ریچرڈ کا ہاتھ ضرور ہوا کرتا تھا۔ اسی پروگرام کی بنیاد پر بی سی نے 1980 میں روون کو مین آف دا ایئر کا خطاب دیا۔ مسٹر بین کو اس کے علاوہ اور بھی کئی ریوارڈز سے نوازا گیا، جن میں ایمی انٹرنیشنل ایوارڈ اور برٹش اکیڈمی ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ شو کی کامیابی کے بعد مسٹر بین سیریز کا آغاز ہوا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابتدا میں اس کردار کا نام مسٹر وائٹ رکھا گیا، جو کہ بعد میں بدل کر مسٹر کیلیفرن بنایا، اور پھر آخری لمحات میں اس کا نام مسٹر بین تجویز کیا گیا، جس نے دنیا بھر میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ شو میں روون کا کردار کمزور دل اور بزدل تھا، لیکن حقیقی زندگی میں اسے کار ریسنگ کا جنون تھا، اور روون نے 6 ریسنگ کارز بھی خرید رکھی ہیں۔ 2011 میں اس نے ٹوکیان نامی شو میں حصہ لیا، جس میں ریکارڈ ٹائم میں ٹریک مکمل کر کے مقابلے کا فاتح قرار رہا، جس کے 1 سال بعد ایک اور ریسر نے 1 سیکنڈ پہلے یہ ٹریک پورا کر کے ریکارڈ کو توڑ ڈالا۔ روون کی زندگی کا ایک اور واقعہ اسے مسٹر بین کے برعکس ثابت کرتا ہے۔ ناظرین محترم، مارچ 2001 میں روون اپنی فیملی کے ہمراہ ایک پرائیویٹ جیٹ میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک سفر کے دوران پائلٹ بے ہوش ہو گیا، اور روون نے کنٹرول سنبھال لیا اور پائلٹ کے ہوش میں آنے تک جہاز کو ہوا میں اڑائے رکھا۔ 2013 میں اس نے اپنے شو کو ایک حقیقی روپ دینے کی غرض سے اپنی مشہور پیلی کار کی چھت پر صوفہ باندھ کر لندن کی سڑکوں پر گھومتا رہا۔ قریباً 2 سال قبل روون نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ مستقبل میں مسٹر بین کے بڑھاپے پر فلم بنانے کا خواہشمند بھی ہے، لیکن ابھی تک اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں ہوا، کیونکہ اسی سال اس کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اسی کے ساتھ گزارنے لگا۔ چنانچہ مستقبل قریب میں مسٹر بین کو ٹی وی کے پردے پر دیکھنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو
روون کی یہ کہانی خاصی دلچسپ لگی ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی انٹرٹیننگ ویڈیوز بناتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔